ناظرین گرامی قدر، ہمارا جو موضوع ہے وہ اندیکھا خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ عموماً دنیا میں یہ سوال سر اٹھاتا ہے اور اس سوال نے اپنی جگہ تاریخ کے اوراق میں بھی ثبت کیے اپنے قدموں کو، جس کی آہٹ آج تک انسان کو سنائی دیتی ہے، اور انسان یہ سوال کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے اور بار بار کرتا رہے گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم اندیکھے خدا پر کس طرح سے ایمان لے کر آئیں۔ اگر خدا ہے تو خدا کو دکھایا جائے، اگر اللہ ہے تو ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ایک سوال ہے، اور جس کا جواب عقلی لحاظ سے، فلسفے کے لحاظ سے، سوشولوجی کے لحاظ سے اور تاریخ کے لحاظ سے اگر ہم جواب دیں تو ہمیں بہت سارے علوم ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نابلد تھے، جو علوم ہمارے لیے مجہول تھے، لیکن اب وہ مجہول نہیں رہے بلکہ وہ معلوم بن گئے۔ اور انہی معلومات کی بنیاد پر انسان نے ٹیکنالوجی حاصل کی، انسان ترقی کر رہا ہے، انسان سائنس کے قدم کی ترقیوں کی منازل کو طے کر رہا ہے، اور ہر دہلیز پر جب وہ قدم رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان علوم کے ذریعے ترقی کر رہا ہے۔ در واقع کہ انسان کا برین، انسان کا دماغ، انسان کا ہوش، اس کے جو اپنے جو حواس خمسہ ہیں، وہ اس کے ذریعے، مجہولات کے ذریعے وہ معلومات کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر بہت ساری ایسے اعضاء و جوارح موجود ہیں کہ جس کو انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میرے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے، میں نے اس دل کو نہیں دیکھا، لیکن میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میرے وجود کے اندر، میرے نفس کے اندر، میری اس باڈی میں بہرحال ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو خون کو گردش دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ میں نے اپنے کڈنی کو نہیں دیکھے، لیکن یہ کڈنی بہرحال علم کی بدولت موجود ہے۔ میں نے اپنے لیور کو نہیں دیکھا، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ میری باڈی کے اندر یہ لیور موجود ہے۔ یعنی انسان کا وجود اور اس کے اندر جو آرگنز ہیں جو کام کر رہے ہیں، میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ سکتا ہوں، میں اپنی آنکھوں کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن کچھ ایسے بھی اعضاء و جوارح ہیں کہ جن کو میں دیکھتا نہیں ہوں۔ صرف معلومات کی بنیاد پر جو پہلے مجہول تھا، اب وہ معلومات میں تبدیل ہو گئے۔ یعنی زمانے گزشتہ میں انسان کو نہیں پتا تھا کہ انسان کے دل کی کیفیت کیا ہے، انسان کی کڈنی کیسی ہے، انسان کا لیور کیسا ہے، انسان کے لنگز کس طرح کے ہیں، لیکن جب علم نے ترقی کی تو ہمیں معلوم چلا، حضرت انسان کو یہ معلوم ہوا کہ بہرحال میری باڈی کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ یا انسان نے کسی مرے ہوئے انسان کو دیکھا تو اس کے علم میں اضافہ ہوا کہ انسان کی اس باڈی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ہم جہان خارج میں دیکھیں، اگر اپنی باڈی سے باہر نکل کر دیکھیں، اگر ہم اپنے نفوس سے باہر نکل کر دیکھیں تو بہت سی ایسی شخصیات گزری، مثلا ارسطو ہے، فارابی ہے، ابو علی سینا ہیں، بڑے بڑے فلسفی اور فلاسفرز گزرے، اور اہل منطق کے بڑے بڑے دانشور گزرے کہ جن سے میں نے ملاقات نہیں کی، جن سے میں نے ہاتھ نہیں ملایا، جن کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن کیا میں ارسطو کے وجود کا انکار کر دوں؟ کیا میں فارابی کے وجود کا انکار کر دوں؟ بہت سارے ایسے سائنسدان گزرے کہ جنہوں نے اپنے اس سائنسی تجربات کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اپنی تھیوری کو پیش کیا، اور اس تھیوری کو انسان نے قبول کیا۔ میں نے آئنسٹائن سے ملاقات نہیں کی، میں آئنسٹائن کو نہیں جانتا، لیکن میں نے کتابیں پڑھا، اور تواتر کے ساتھ یہ خبریں آتی رہی کہ ایک شخص تھا کہ جس کا نام اسٹائن تھا، کہ جس نے تجربات کی بنیاد پر انسان کے ہاتھ کو پکڑ کے منزل ترقی پہ پہنچا دیا۔ لیکن چونکہ میں نے حضرت آئنسٹائن کو دیکھا نہیں، تو میں چونکہ اس بات کا قائل ہوں کہ جس کو میں نے دیکھا نہیں، میں اس کو مانوں کیوں نہیں؟ میں اس کو کیوں مانوں؟ میں اس کو نہیں مانوں گا، تو لہٰذا میں آئنسٹائن کا انکار کر دیتا ہوں، میں ارسطو کا انکار کر دیتا ہوں۔ یہ بات کرنا خود علم کے خلاف ہوگا، سائنس کے خلاف ہوگا، سائنس کے خلاف ہوگا، اور عقل کے خلاف ہوگا۔ جو صاحبان عقل و فہم و فراست ہیں
وہ کبھی بھی اس طرح سے گفتگو نہیں کرتے کہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے۔ یہ سوال کہ جو خدا اگر اس دنیا میں ہے تو وہ ظاہر کیوں نہیں ہوتا، ہم اس کو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ بہت سارے علوم ہیں کہ جن کو دیکھا نہیں گیا لیکن جس کو پرکھا گیا عقل کی کسوٹی پر، عقل کے مطابق ہم نے اپنے دماغ کے مطابق ہم نے ان مجہولات کو معلومات میں چینج کیا اور ہم اس وقت پڑھی لکھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور انہی علوم کو اگر ترقی دی جاتی ہے تو بہت ساری سائنسی ترقی جو ہے وہ منازل ترقی کو جو ہے وہ انجام دیتی ہے، جس کی وجہ سے آج میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے، آج بیماریوں کے علاج ہو رہے ہیں، آج انسان ترقی کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جس نے جہاز بنایا تو میں نہ مانوں اس لیے کہ میں جہاز بنانے والے کو دیکھا نہیں تھا، میں اس کے وجود کا انکار کر دوں، نہیں، کوئی تھا کہ جس نے کائنات میں پہلا جہاز بنایا، جس کو ایروپلین کہتے ہیں، جو فضاؤں میں اڑ رہا ہے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ، اپنی تمام جو ہے وہ ضروریات کے ساتھ لوگوں کو لے کر سرعت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ لیکن میں کہوں نہیں، یہ تو ایوولوشن تھیوری کی وجہ سے جو ہے وہ جہاز بن گیا، تو یہ عقل کے خلاف ہوگا۔ یہ سوال کہ وہ اندیکھا خدا اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ کوئی پہلا سلوگن یا پہلا نعرہ نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کا یہ نعرہ تھا، اور جنہوں نے فرمائش کی تھی حضرت موسیٰ سے، اے موسیٰ اگر کوئی ہے تو وہ دکھتا کیوں نہیں ہے، ہمیں اس کے تجلی دکھاؤ، ہمیں دکھاؤ۔ وہاں سے پروردگار کی آواز آئی، جواب دی، لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب اصرار بڑھتا رہا تو پروردگار نے اپنی تجلی ایک پہاڑ پر ڈالی، تو پہاڑ جل کر خاکستر ہو گیا، بنی اسرائیل اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جناب موسیٰ پر غش طاری ہو گیا۔ اب اگر ہم کہیں کہ کوئی موسیٰ نہیں ہے، کوئی بنی اسرائیل نہیں ہے، نہ ہم موسیٰ کو جانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ سے ملے نہیں، ہم نے بنی اسرائیل سے ملاقات نہیں کی، لیکن یہ واقعات جس طرح سے آئنسٹائن کا وجود ثابت ہے میرے لیے، اسی طرح حضرت موسیٰ کا وجود بھی میرے لیے ثابت ہے۔ اگر کسی نے رسول کریم کو نہیں دیکھا، اگر محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن تاریخ نے بیان کیا کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے بتوں کا انکار کیا، جس نے کفار کا انکار کیا، اور جس نے گاڈ کی تھیوری، ایک ایسی وحدانیت کی تھیوری دی کہ جس کا کہنا یہ تھا کہ وحدہ لا شریک، وہ اپنی ذات میں واحد ہے، احد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں نہ اس کے افعال میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔